صحت، روزگار اور تعلیم کے مسائل تو جا بجا موجود ہیں، لیکن اس پر قیامت ملک میں موجود خصوصی بچوں کے معیاری اداروں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے معیاری تعلیم کی عدم دستیابی کی بھیڑ چڑھ کر ساری زندگی دوسروں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ معیاری تعلیم و تربیت میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ یہ خصوصی بچے بھی معمول کی زندگی گزارنے لائق ہو جائیں۔ تاہم اس مقصد کے پیش نظر ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جس کا احوال آپ آج کے خبر بخیر میں دیکھیں گے۔ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کا مقصد لیے فریال برلاس نے لیڈنگ ہینڈز ریہیبلیٹیشن سینٹر کے نام سے ایک ایسا مثالی ادارہ قائم کیا ہے جو نہایت احسن انداز میں یہ مشکل کام سر انجام دے رہا ہے۔ تاہم اس ادارے کی شروعات کا خیال کیسے آیا، اس حوالے سے فریال بتاتی ہیں۔ بیسکلی مجھے اس ادارے کو بنانے کا خیال اس طرح آیا کہ جب میں اپنی پڑھائی کے دوران کسی بھی انٹرنشپ یا والنٹیئرنگ پروگرامز کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ جاتی تھی تو میں یہ فیل کرتی تھی کہ ملیر ایک بہت بڑا ضلع ہے اور ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور یہاں اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، چاہے وہ تھیراپی سینٹر ہو یا پھر انکلوزو مونٹیسری سیٹ اپ ہو۔ تو اس چیز کا انیشیٹ اس طرح کیا گیا کیونکہ میں خود جو ہوں میں اسی ایریا سے بلانگ کرتی ہوں، میں یہی رہتی ہوں، تو مجھے لگا کہ یہ اس ایریا کی بہت ایک اہم ضرورت ہے کیونکہ یہاں اس ایریا میں ڈسیبلٹیز کی یا ڈفرینٹ ایبلٹیز کی اویئرنیس نہیں ہے۔ کسی بھی ادارے کی بنیاد کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ کار فرما ہوتی ہے، تاہم لیڈنگ ہینڈز ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا مقصد کیا تھا، اس حوالے سے فریال برلاس بتاتی ہیں۔ بیسکلی لرننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک ارلی انٹرونشن پروگرام ہے۔ ہمارا مین مقصد ہے کہ بچے کی ہولسٹکلی ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں، اور اس کے جو کیونکہ بیسکلی جو بچے کے ارلی ایئرز ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں، اور جب بچے کے ارلی ایئرز پہ ایک پراپر کام ہو جائے سارے ڈومینز میں تو بچہ امپروو کر کے ایک انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف آ سکتا ہے۔ تو لرننگ ہینڈز کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو ہم اتنا پریپیئر کر دیں کہ وہ ایک نارمل لائف کی طرف یا انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف جا سکیں۔ اچھے اور پرجوش انداز میں کسی بھی ادارے کی شروعات تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شروعات کا رسپانس اس ادارے کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ تاہم خصوصی بچوں کے حوالے سے قائم کیے جانے والے اس ادارے کے حوالے سے لوگوں کا رسپانس کیا رہا اور داخلے کا کرائیٹیریا کیا رکھا گیا، اس حوالے سے فریال نے بتایا۔ جب ہم نے یہاں پہ آج سے 3.5 سال پہلے جب ہم نے لرننگ اینڈس کی بنیاد رکھی تو ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، لیکن ہم نے ایک چیز یہ فیس کری کہ آج بھی اس علاقے میں اویئرنیس کی جو ہے وہ کمی ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے پیرنٹس میں، اور اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ سیمینارز اور ڈفرینٹ پروگرامس کنڈکٹ کرے، ورکشاپس کنڈکٹ کریں تاکہ اویئرنیس کریٹ ہو سکے۔ کافی اسکولس کو ہم نے گیدر کرا کہ وہ بچوں کو ڈفرینشیٹ کر سکیں اور جس بچے کو تھیراپی کی نیڈ ہے اس کو تھیراپی دے سکیں۔ ہمارے یہاں لرننگ ہینڈس میں ایڈمیشن کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کی تھیراپیز اویلیبل ہیں، جس میں اسپیچ تھیراپی، بیہیویئر تھیراپی، فزیو تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی، ریمیڈیل ایجوکیشن اینڈ مونٹیسری سیٹ اپ۔ تو جب ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے ہم اس کی جو ہے وہ آبزرویشن لیتے ہیں، وہ آبزرویشن فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ آبزرویشن لینے کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے کرائیٹیریا کے حساب سے ہم نے بچے کو کس کیٹیگری میں ایڈمیشن کرنا ہے۔ وہ 3 دن کا آبزرویشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ یہ ادارہ اور اس کے اغراض و مقاصد تو آپ نے جانے، لیکن خصوصی بچوں کے والدین اگر اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروانا چاہیں تو فی بچہ فیس کتنی ہوگی، اور جو والدین یہ اخراجات برداشت کرنے لائق نہیں ہیں وہ کیسے اس ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں، اس حوالے سے فریال برلاس نے ہمیں بتایا۔ لرننگ ہینڈس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ وداؤٹ اینی ایکسٹرنل سپورٹ اور اس کے علاوہ بچوں کو ڈسکاؤنٹس اور ڈسکاؤنٹ گرانٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری جو ایڈمیشن فیس ہے وہ 5000 روپیز ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 2 سہولت موجود ہیں، ایک اینجل فنڈ کی اور ایک زکوٰۃ فنڈ کی۔ زکوٰۃ فنڈ ان بچوں کے لیے جو کہ بالکل نان افورڈنگ ہوتے ہیں، اور اینجل فنڈ ان بچوں کے لیے جو کہ کچھ % آف ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں۔ اور جو ہمارا جو میکسیمم پیکج بھی ہے وہ اگر ہم اور اداروں سے یا ہم اور جگہوں سے کمپیئر کریں تو وہ بھی بہت نامنل ہے، جو کہ ایزیلی بہت پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ملیر کے پیرنٹس نہیں، ملیر کے علاوہ بہت دور دور ایریاز سے، جس میں DH ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، نارتھ ہے، وہاں سے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تھیراپیز کے لیے۔ یہ ادارہ اور اس کے اوقات کار کیا ہیں، کتنی شفٹوں میں یہاں کام کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بتاتے ہیں۔
ہماری ٹوٹل شفٹ جو ہیں وہ 3 شفٹس ہیں جو کہ مارننگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ڈفرینٹ سلاٹس میں بچے آتے ہیں اور تھراپیز لے کے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے 2 کیمپس ہیں, یہ کیمپس 2 ہے. ہمارے پاس جو اس وقت کیمپس جو یہ 2 ہے اس میں ہمارے پاس ایٹ ٹائم جو ہے وہ اراؤنڈ 80 بچے ہیں. اور جو ہمارے کیمپس 1 کے بچے تھے وہ ابھی ہمارے پاس ویٹنگ پہ ہیں. ہم ایز سون ایز پاسبل اس کو انشاءاللہ ریزیوم بیک کریں گے. کسی بھی ادارے کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت وہاں سے مستفید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. تاہم جب ہم نے فریال سے پوچھا کہ کوئی خصوصی بچہ جو یہاں آنے کے بعد نارمل زندگی کی طرف آیا ہو تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا بہت سارے بچے جو ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں کہ وہ مین اسٹریم اسکول یا نارمل مونٹیسری میں جا سکتے ہیں ہمارے لیٹر ہیڈ کے ساتھ, ہماری پرمیشن کے بعد. بہت سارے ایسے بچے ہیں جہاں پہ اور ان اسکولز میں جہاں پہ ایزیلی ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. اور بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں ہماری, یقیناً آپ ہمارے فیس بک پیج پہ ہمارے جو ناظرین انہوں نے دیکھی ہوں گی, پیرنٹس کے جو ریویوز ہیں وہ دیکھے ہوں گے. بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ لائف ٹائم نہیں رہ سکتا. ہم نے اس بچے کو اتنا پریپیئر کرنا ہے مین اسٹریم لائف کے لیے کہ وہ کچھ منتھس نہیں تو سال, 2 سال, 3 سال میں بچے کی ایبلٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نارمل ایک سیٹنگ میں کوپ اپ کر سکے, پھر ہم آگے ریفر کرتے ہیں. ادارے کی ڈائریکٹر فریال برلاس کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ سے کسی بھی بچے کو نہیں پڑھنا چاہیے. تاہم اگر کوئی بچہ یا والدین افورڈ کرنے لائق نہیں ہے تو ان کی فیس کیسے معاف ہو سکتی ہے, اس کے لیے ان کے پاس کیا سسٹم ہے, اس حوالے سے انہوں نے بتایا وہ بچے جو کہ ظاہر ہر کوئی زکوٰۃ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتا, اس کے لیے ہمارا یہ کرائٹیریا ہے جو ہمارے 15 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ہماری NGO کے, اس کے ہم ڈائریکٹرز کی طرف سے ہی ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ان بچوں کو ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اس کے لیے ایک پروسیس ہے, ایک ہمارا فارم ہے اینجل فنڈ فارم, اس کے تھرو اس کو گزارنا ہوتا ہے. پھر جو ہمارا بورڈ اپروو کرے اس کے بیسس پہ بچے کو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ گرانٹ ہو جاتا ہے. فریال نے بتایا کہ جو بچے افورڈ نہیں کر پاتے انہیں بورڈ سپانسر کرتا ہے. تاہم یہاں ذہن میں ایک اور سوال نے جنم لیا, وہ یہ ہے کہ اب تک بورڈ نے کتنے بچوں کو سپانسر کیا. اس سوال کے جواب میں فریال نے بتایا اراؤنڈ 40 آئی گیس. لیڈنگ ہینڈز ریہیبلیٹیشن سینٹر کی شروعات کے حوالے سے اس کے بانی رکن سہیل برلاس بتاتے ہیں میری ذمہ داریاں میرے بچوں نے سنبھالی بھی ہیں. میری ایک بچپنے سے خواہش تھی, میرا خواب تھا, وہ خدمت کے جذبے کے تحت حسب توفیق حسب حیثیت میں ہمیشہ سے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا رہتا تھا. وہ آج میرے بچوں نے, خاص کر میری بیٹی فریال برلاس اور اس کے ساتھیوں نے یا اس کے بھائی نے مل کے شروع کیا ہے. ادارے کے بانی رکن سہیل برلاس سے ہم نے پوچھا کہ وہ آنے والے کل میں ادارے کو کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا ہمارا ایک خواب ہے کہ ہم اس ادارے کو اتنا آگے لے کر جائیں اپنی مدد آپ کے تحت یا لوگوں کے تعاون سے, لوگوں کی اس سے, کیونکہ میں اب ایک ایز اے NGO بھی رجسٹرڈ ہماری ہو گئے ہیں, ہم بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں. NGO کا بھی نام لرننگ ہینڈز ریہیبلیٹیشن ویلفیئر ایسوسیشن ہے. ہم چاہیں گے کہ جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمارے ادارے میں آنے کے قابل نہیں ہیں یا کہیں بھی کسی جگہ اپنے بچوں کو لے جانے میں جھجکتے ہیں تو وہ بلا جھجک ہمارے پاس آئیں. ہم ان کو ان کی حیثیت کے مطابق اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس فری کا بھی انتظام ہے. جو کام ہم آج تک اپنی فیملی کی مدد سے آج تک کر رہے تھے, اب کیونکہ ہمیں ایک NGO کا سہارا ہے, اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور وہ ادارے اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ آگے آئے اور ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہم اپنے خواب کو بہت آگے تک لے کے جائیں. ادارے میں بطور تھراپسٹ کام کرنے والے عبدالصمد اور شاداب نے اس ادارے میں موجود بچوں اور خصوصی بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس آکوپیشنل تھراپی کے اندر جب بچہ انرولڈ ہوتا ہے تو ہم اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو جو ہے ہم میکسیمم انڈیپینڈنسی کی طرف لے کر جائیں. بیکاز ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے وہ یا تو جسمانی طور پہ معذور ہوتا ہے یا پھر ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا ایک اسسمنٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو اس کی لائف میں کس طرح فنکشنل انڈیپینڈنسی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, اس کو ہم فنکشنل انڈیپینڈنسی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ہم انٹرونشن سسٹم بھی ہوتا ہے اور انٹرونشن کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ 1-on-1 سیشنز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرونشن جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو ہم بچے کے ڈومینس چیک کرتے ہیں کہ آئدر وہ بچہ کس ایریا کے اندر جو ہے وہ ویک ہے, آئدر وہ بچہ OT کے اندر ویک ہے, کوئی اس کو فزیکل ہنڈرنس آ رہی ہے, تو ہمارے پاس فزیکل تھراپسٹ بھی موجود
ہوتے ہیں. اسی طرح جب بچہ بول نہیں سکتا ہے تو اس کو ہم اسپیچ تھراپی کے پاس جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ہم ہولی سولی انٹرونشن کے اوپر کام کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس OT بھی ہوتا ہے, فزیکل تھراپسٹ بھی ہوتا ہے, اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوتا ہے, ریمیڈیل تھراپسٹ بھی ہوتا ہے اینڈ بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہوتا ہے. سو ہم ایز اے ہول ملٹی ڈسپلنری ٹیم کام کرتے ہیں. یہاں پر ابھی میرے پاس جو بچہ ہے یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل چیلنجز کے ساتھ ہے جسے ہم ADHD کہتے ہیں. ADHD کے اندر ان کو ADHD کی کیٹیگری کے اندر لیا ہوا ہے. ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو ان بچوں کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ اٹینشن نہیں دے پاتے, فوکس نہیں کر پاتے ایکٹیویٹیز کے اندر, اور یہ بچے سوشلائز بھی نہیں ہوتے. ان کی کمیونیکیشن اسکلس کے اندر بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ابھی میں ایکٹیویٹی کروا رہا ہوں اس کا پرپز یہ ہے, اس کو ہم بال تھراپی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو کم بیس آف سپورٹ دے کے ان کو بیلنس کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اٹینشن کو امپروو کرنے کے لیے, اٹینشن اسپان کو, کنسنٹریشن کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے ایکٹیویٹی ڈیزائن کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے یہ بیٹس کی ایکٹیویٹی ہے, یہ میں نے یہاں سے مڈ لائن اورینٹیشن کو, مڈ لائن کو کراس کروا کے اس کو ایکٹیویٹی میں نے کلر پرسیپشن کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے یہاں سے ہولڈ کروا کے میں نے ان سے یہاں پر ان کروائی. جیسے کہ ابراہیم لک ہیئر, ٹیک دی پیگ اینڈ ان ہیئر, ان کرو. تو اس طرح سے جو ہے ہم ایکٹیویٹی کو پرفارم کروا کے ایک بیٹر آؤٹ پٹ لے رہے ہوتے ہیں بچوں سے. اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے یا ان ہماری کمیونٹیز کے اندر, سوسائٹیز کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے اندر کب پرابلمس آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کے اندر اس طرح کے پرابلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ بچوں کے اندر بھی ایک مائل سٹون ہوتے ہیں, ایک آکوپیشنل پروفائل ہوتا ہے, آکوپیشنل پرفارمنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بچہ ہے جو کہ اپنی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو سوشل سمائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بچہ آپ کو سوشل سمائل نہیں دے رہا, اگر آپ کو کوئی چیز ہولڈ کروا رہے ہیں وہ کسی چیز کو ہولڈ نہیں کر رہا, یا کسی کو آپ جب بلاتے ہیں تب ریسپانس نہیں دے رہا, تب ہم ان کو جو ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. پھر جو ہمیں سائیکیٹرسٹ کی طرف جانا ہوتا ہے, پھر ہم نے ریہیبلیٹیشن کی طرف جا کے ان کو مزید ان کی اسسمنٹ کروا کے ہم ایک ڈائگنوز لاتے ہیں کہ بچے کو کیا پرابلم ہے. یہ جو روم ہے ہمارا, یہ روم ہمارا جو ہے وہ ارلی انٹرونشن پہ فوکس کرتا ہے, جس کے اندر ہم بچوں کو مونٹیسری انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ جو بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ نیورو ڈیولپمنٹل کے ڈس آرڈرس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے لرننگ ہینڈس کا وہ یہ ہے کہ ہم انکلوژن کو بھی پروموٹ کریں اور ایک بچے کو نارمل اسکول انوائرمنٹ دیں. یہاں پہ دوسرے ڈس آرڈرس کے ساتھ بچے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ہم بیسکلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, جن کے اندر آٹزم, ADHD, یہ سارے بچے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچے جب اپنی تھراپیز کے بعد لائک 1-on-1 تھراپی سیشنز کے بعد اتنے کیپیبل ہو جائیں, جب ہم ان کو گروپنگ کے اندر انکلوڈ کر سکیں تو وہ بچہ پھر اس روم کے اندر آتا ہے. یہ جو سب بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے اپنی 1-to-1 تھراپی کے لیے جاتے ہیں, آکوپیشنل تھراپی, بیہیویئر تھراپی, اسپیچ تھراپی. پہلے ان کی ریمیڈیل ایجوکیشن بھی 1-to-1 ہوتی ہے, لیکن لیٹر آن جب بچہ کیپیبل ہو جاتا ہے, جب اس کے بیہیویئر سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, جب وہ ایک گروپ کے اندر ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے, تو دین وی برنگ دا چائلڈ ٹو دس روم. تو یہاں پہ ہم بچوں کے ریمیڈیل ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسے ریمیڈیل ایجوکیشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ ایک اسپیشل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں جو بچوں کو انڈیویجولائز ایجوکیشنل پلانس کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سب بچوں کو دیکھیں گے وہ ماشاءاللہ اتنے اسٹیبل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک گروپ سیٹنگ کے اندر بیٹھ سکیں. اس کے بعد جو ہمارا اگلا گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو مین اسٹریم اسکول کے لیے پریپیئر کریں یا نارمل اسکول کے لیے پریپیئر کریں. اس ادارے کی شروعات سے موجودہ حال تک سب کچھ آپ نے جانا, تاہم اس ادارے کے حوالے سے والدین کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میری بیٹی کو یہاں آتے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے, اور اس 1 سال میں پروگرس کی ہم جہاں تک بات کریں تو پروگرس بہت بہتر ہو چکی ہے, بلکہ نیئر ٹو اچیومنٹ ہے. اور جہاں تک اسکول کے رول کی بات ہے اگر ہم کریں تو اسکول کے رول کا یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی کو ریفارم کرنے میں اسکول کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی پیرنٹس حل نہیں کر سکتے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایز اے مینٹور جس طرح انہوں نے اس کے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے اور اس کی کریکٹر بلڈنگ میں اور اس کی پرفارمنس کو انہوں نے بہتر کیا ہے, اس میں وی آر ٹرولی تھینکفل ٹو دس ٹیم.
کیونکہ LHRC نے نہ صرف ہمارے بچوں کو ٹھیک کیا ہے بلکہ ہمارے بچوں پہ کام کیا ہے، بلکہ ہمیں بھی بہت ایموشنلی اسٹرانگ کیا ہے. تو اس لحاظ سے وی آر ٹوٹلی سیٹسفائڈ ود دیئر پروگریس اینڈ وٹ ایور دے ہیو ڈن ان دس 1 year. لیڈنگ ہینڈز ریہیبلیٹیشن سینٹر جیسے ادارے یقیناً ایک اہم سنگ میل ہیں جو ان خصوصی بچوں کو زندگی کی طرف لانے کا کام کر رہے ہیں جن کے حوالے سے والدین پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا کیا بنے گا. تاہم لیڈنگ ہینڈز ریہیبلیٹیشن سینٹر جیسے ادارے قابل تحسین بھی ہیں اور ایسے اداروں کے قیام میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے.